إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ انداز اور اسلوب بدل کے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ نعمت کوئی بھی ہو، اگر تم اس کی شکر بجا آوری کرو گے، اس کی قدر کرو گے، تو پھر وہ نعمت واقعی نعمت ہی رہے گی۔ میں اس نعمت میں برکت دوں گا، اس میں خیر دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو پھر میری رحمت کے دروازے اور برکت کے دروازے کبھی تم پر بند نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی اور ناشکری کی، پھر جس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے وہ نعمت نہیں بلکہ نقمت، مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے اس قوم سے اس نعمت کو بسا اوقات چھین بھی لیتے۔ آزادی بھی ایک نعمت ہے، اور آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کو آزادی کس طرح پسند ہے۔ آج ہے کہ یہ آزادی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کوئی فرد، آپ اس کے غلام تھے، اللہ نے آپ کو اس فرد کی غلامی سے آزادی دی، یا کوئی کسی قبیلے کا غلام تھا، اللہ نے اس سے اس کو آزادی دی، یا پھر کوئی قبیلہ غلام تھا، کوئی شہر غلام تھا، کوئی ملک تھا، اللہ نے ان سب کو آزادی دی۔ تو جس نے اس آزادی کی قدر کی، آزادی کی قدر کیا ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے، ہمیں تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ آزادی جیسی نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اور آزادی کا مطلب یہ نہیں جو ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں سو کریں۔ آزادی کا سادہ معنی ہے، جو انشاءاللہ میں آگے جا کے دلائل سے بتاتا ہوں۔ سادہ معنی ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کافر، کسی ظالم، کسی جابر، کسی انسان کی غلامی سے آزادی دی۔ اب اس آزادی کی نعمت کے شکر کے طور پر
تم فوراً اللہ کی غلامی اور بندگی میں آ جاؤ۔ یہ ہے آزادی کا معنی، کہ تم اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ۔ جب کوئی بندہ انفرادی اعتبار سے، جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے اللہ کی دی آزادی کی یوں قدر کرتی ہے کہ اللہ کی دی آزادی کے بعد اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی کے اندر آتی ہے، اللہ کی قسم پھر اللہ تعالیٰ اس فرد کے اوپر، اس قوم کے اوپر رحمت اور برکتوں کے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں چند واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ام اسماعیل سلام اللہ علیہا، جنہیں ہاجرہ بھی کہا جاتا، ایک ظالم، زانی، بدکار اور جابر حاکم کی غلام بھی تھی اور قید کے اندر بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امی سارہ کے ہمراہ اس ظالم جابر انسان کے وطن اور ملک سے جا رہے تھے۔ واقعہ مختصر، امی سارہ کو اس نے تنہائی میں بلایا، اس کی نیت میں بگاڑ تھا۔ 3 مرتبہ، صحیح بخاری میں 3 مرتبہ وہ برے ارادے سے آگے بڑھا۔ امی سارہ سلام اللہ علیہا بد دعا کرتی ہیں، حالت نماز میں ہیں، اور باہر جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی حالت نماز میں ہیں۔ 3 مرتبہ وہ منہ کے بل گرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ کوئی عام عورت نہیں۔ اس ظالم جابر حکمران نے امی سارہ کو ایک ایسی عورت تحفے میں دی جو پہلے کیا تھی؟ غلام تھی، قید میں تھی۔ آزادی ملی۔ ان کا نام ام اسماعیل و ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، توحید کی دعوت کو رکھا۔ ام اسماعیل ہاجرہ نے ایمان، توحید اور توکل کی ایسی مثال قائم کی کہ اللہ کی قسم جیسے ہی اس ظالم جابر حکمران کی قید اور غلامی سے آزاد ہوئی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کے اندر آئیں تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے ہی اس خاتون کے اوپر کھول کے رکھ دیے۔ ادھر ظالم اور جابر حکمران کی غلامی سے آزادی ملے، ادھر عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر کے نکاح کے اندر آ گئی۔ بس نہیں، پھر اللہ رب العزت نے اس ام اسماعیل سلام اللہ علیہا امی ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کو پیدا کیا جو نبی تھے علیہ السلام۔ بس نہیں، دیکھیے کہ جب آزادی کی قدر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں آتا ہے، تو غور کیجئے کہ ام اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے نہ صرف یہ کہ نبی اسماعیل پیدا ہوئے علیہ السلام، بلکہ جناب اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے جناب محمد علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ کیسے اللہ رحمت کے دروازے کھول، یہیں پہ بس ایمان، توحید اور توکل کی ایسی مثال جب اللہ کی غلامی میں آئیں۔ مختصر چھوڑا ان کو شہر مکہ میں، معصوم سا دودھ پیتا بچہ اسماعیل گود میں ہے، کھجوروں کا چھوٹا سا ٹوکرا، مشکیزے میں پانی۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب ابراہیم چل دیے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ قدا نامی ایک جگہ ہے، وہاں تک پیچھے گئیں تعاقب کرتے کرتے، ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہر ہے کہ جس کا پانی ہم پیئیں گے؟ کوئی چشمہ ہے؟ کوئی کنواں ہے؟ کوئی گھر، کوئی مکان ہے؟ یہاں کوئی چیز ہے؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم چپ ہیں۔ قدا نامی مقام پر پہنچ کر ایک ہی سوال کیا، جب اللہ کی غلامی میں آئیں، جب اللہ کی بندگی میں آئیں، کہا اللہ امرک، ابراہیم اتنا بتا دو اللہ کا حکم ہے۔ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ کہا پھر جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا
کہ اللہ مجھے ضائع کر دے، اب مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ جناب ابراہیم چلے گئے، واقعہ مختصر، صفا پہ آئیں، جب توشہ ختم ہوا مروہ پہ گئیں، جب پانی ختم ہوا بچے کو بلکتا پیاسا دیکھا، جب 7 چکر صفا مروہ سے لگائے، مختصر یہ اللہ نے یہ کرامت ظاہر کی کہ وہاں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے، جو آج بھی پوری دنیا کے اندر پہنچا رہا ہے اللہ۔ حدیث میں الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سنو، یہ جو تم حج اور عمرے کے دوران صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ چکر کاٹتے ہو، یہ ام اسماعیل کی وہی ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، جو اللہ نے قیامت تک زندہ کر دی۔ اور کوئی ہے حاجی ایسا، کوئی ہے عمرہ کرنے والا ایسا جو عمرہ کرنے شہر مکہ جائے، حج کرنے شہر مکہ جائے، جب تک ام اسماعیل کی اس ادا پہ عمل نہ کر لے اس وقت تک نہ اس کا حج مکمل ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دنیا کے سبھی پہاڑ میں نے پیدا کیے، دنیا کے ساری پہاڑی سلسلے میں نے ہی پیدا کیے، لیکن سنو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 2 پہاڑیاں جو سیاہ بھی ہیں، جو کالی بھی ہیں، جو خشک بھی ہیں، شہر مکہ کے اندر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس بندی کے قدموں کی وجہ سے میں نے قرآن کے اندر قیامت تک اتار کے رکھ دیا، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کہتی ہیں میری نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ ہے آزادی کا مطلب، کہ جب آپ کو کسی انسان کی غلامی سے آزادی ملے تو سیدھا کس کی غلامی میں آنا تھا؟ اللہ کی غلامی اور بندگی میں آنا تھا۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک سہیلی تھی، رنگت کی سیاہ اور کالی تھی، حبشیہ تھی، سودا تھی، اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے باتیں ہوتی، اور امی جان کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مجلس برخاست ہوتی اٹھنے لگتی، وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، یوم الوشا من تعجیبی ربھا، وہ کہتی وہ ہار والا دن میرے اللہ کی عجائبات میں سے ہے، جس دن اللہ نے مجھے دار الکفر سے نجات دی اور مجھ کو آزادی ملی۔ یہ شعر پڑھتی اور چلی جاتی۔ اصل میں اس خاتون کا جو خیمہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر تھا، لاوارث تھی، اکیلی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ مسجد میں ٹھہر جائیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتی اور صفائی بھی، جھاڑو بھی دیا کرتی تھی، تو چونکہ حجرہ بھی امی عائشہ کا پاس ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ملاقات بھی رہتی۔ امی جان کہتی میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا، میں نے کہا مجھے نہ بات بتا، تو جب بھی اٹھتی ہے یہ شعر پڑھتی ہے، وہ ہار والا دن اللہ کے عجائبات میں سے ہے، جس دن اللہ نے تجھے کفر سے آزادی دی، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میں ایک لونڈی اور غلام تھی، ایک قبیلے کی لونڈی اور غلام تھی، اس قبیلے کی ایک بچی کا ایک ہار گم ہوا اور یہ ہار چمڑے کا ہار تھا، انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ اللہ کہ یہ بے دین اور کافی لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ہمیشہ کمزوروں کے اوپر ہی بہتان اور لگاتے، تہمت ہمیشہ کمزوروں کے اوپر آتی، بے دین اور کافر لوگ۔ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہونے لگی، میرے وجود کے کپڑے اتارے گئے، میرے پوشیدہ مقام کو ٹٹولا گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے نہ اللہ کا پتہ تھا نہ مجھے کسی چیز کا علم تھا، مجھے خبر ملی تھی کہ ایک نبی آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کسی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بے بسی کے عالم میں بیٹھی تھی، پورے قبیلے کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، میرے دل کے اندر خیال آیا، میں نے کہا میں نے سنا ہے کوئی اللہ ہے، اگر کوئی اللہ ہے تو میری مدد کرے، میری مدد کرے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی کے لباس کا اتر جانا، تہمت کا لگ جانا، اور کوئی اللہ ہے، جو اللہ ہے یقیناً ہے، میرا گمان ہے کہ وہ ہے، وہ میری مدد تو کرے، مجھے اس ذلت سے نکالے، مجھے اس رسوائی سے نکالے۔ کہتی میں اسی کشمکش میں تھی، اللہ کا حکم آیا، اللہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔
کہتے ایک چیل آئی، وہ چیل بالکل ہمارے سروں کے اوپر سے قریب ہو گئی، اور اس چیل کے منہ کے اندر وہی چمڑے کا ہار تھا جس کا الزام میرے اوپر لگا رہے تھے۔ اس چیل نے لا کر وہ ہار بالکل میرے اور قبیلے کے سب لوگوں کے درمیان میں پھینکا۔ میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں نے کہا دیکھ لو یہ ہے وہ ہار جس کا تم مجھ پہ الزام لگا رہے تھے۔ کہتی ہے اللہ نے مجھ کو پھر آزادی دی تھی، ان لوگوں نے مجھے آزاد کیا۔ پھر یہ اللہ کی غلامی اور آزادی کے بعد اللہ کی بندگی میں آئی، سیدھا مدینہ پہنچی اور آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کیسے کھولے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے تا حیات اس خاتون کو رہنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر جگہ دی۔ ساری زندگی اللہ کے گھر مسجد نبوی میں رہی، اس کی صفائی کرتی تھی۔ واقعہ مکمل کر دوں، یہ خاتون فوت ہوئی تو رات کے اندھیرے میں صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے خاتون جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی؟ جواب آیا کہ وہ تو رات کو فوت ہو گئی۔ کہا آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا ہم نے کہا رات ہے، خاتون تو مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ آپ نے کہا تم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، وہ معمولی خاتون نہیں تھی۔ آپ قبرستان گئے، بقیع گئے، اور اس خاتون کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے آزادی کی قدر کہ اللہ کی غلامی میں آ جائیے، اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیے۔ اب حدیث کی صف اول کی کتاب صحیح بخاری کے اندر اللہ نے اس خاتون کے ذکر خیر کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نام سنا ہے نا جی، لیکن شاید اکثر کو پتہ نہیں، عبداللہ بن مسعود بھی پہلے غلام ہی تھے، مکہ کے قبیلے کے غلام تھے۔ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چرواہا تھا، جن کا غلام تھا ان کی بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اللہ کے رسول آئے علیہ السلام، ابو بکر بھی ہمراہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کہا کسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال سکتے ہو، دودھ دے دو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا دودھ تو ہے بکریوں کے تھنوں میں، لیکن میں دھو نہیں سکتا، اجازت نہیں، خیانت ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بکری لے کے آؤ جسے ہم پٹھ کہتے ہیں، کہ نر جس کے قریب نہ گیا ہو نا، ابھی دودھ دینے کا جس کا موسم اور وقت ہی نہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں پٹھ بھی کہہ لیتے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں گیا کہ پٹھ لے کے آیا، دودھ دینے کا جس کا بھی موسم ہی نہیں تھا، ابھی کوئی نر اس کے قریب ہی نہیں گیا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے یوں اپنے ہاتھ مبارک کو اس پھٹ کے تھنوں کے اوپر رکھا تو اللہ کے حکم سے دودھ اتر آیا، دودھ دھویا گیا، آپ نے بھی پیا، جناب ابو بکر نے بھی پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بھی پیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کلمہ پڑھائی اور مجھے بھی مسلمان کیجیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادیاں دی، تو آزادی ملنے کے بعد اس آزادی کا شکر کیسے ادا کیا؟ اللہ کی قسم وہ قرآن کے اتنے بڑے عالم بن گئے، حدیث کے اتنے بڑے عالم بن گئے، دین کے اتنے بڑے فقیہ محدث اور مجتہد بن گئے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر پر کھڑے ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں عبداللہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی۔ اللہ حق نہیں ادا کر دیا آزادی کا۔ اور آگے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھے علم ہو اور پتہ چلے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے پاس دین کا علم موجود ہے، سوار ہو کر اگر اونٹ اس تک پہنچا سکیں تو عبداللہ اس تک پہنچے اور جا کر وہاں سے اس سے دین کا وہ علم حاصل کرے۔ آزادیاں ملی تو اللہ کی قسم انہوں نے اللہ کی دی آزادی کی قدر کر کے حق ادا کر دیا۔ اب ہے کوئی حدیث کی کتاب
کہ جس کتاب کے اندر ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو؟ ہے کوئی تفسیر کی کتاب کہ جس کتاب کے اندر ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو؟ ہے کوئی فقہ کی کتاب کہ جس کتاب کے اندر ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو؟ اور میں یہ بات پوری بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جب سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے گئے ہیں اس دن سے لے کر آج تلک ہے کوئی ایسا دن کہ جس دن ان کا کہیں نام نامی لے کر ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا گیا ہو۔ کیسے اللہ نے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولے۔ تو اصل تو آزادی کا معنی تو یہ تھا کہ یہ عظیم الشان نعمت اللہ نے دی ہے، تو آپ کسی فرد کی غلامی سے نکلے ہیں، کسی قوم کی غلامی سے نکلے ہیں، تو سیدھا کس کی غلامی میں آ جائیں؟ اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہم نے الٹی گنگا بہا دی نا۔ آزادی تو اللہ نے ہم کو دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو کہ اس وقت میں یہاں ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہوں اور آپ تمام احباب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور خطبہ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی بے خوف ہوں، آپ بھی بے خوف ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اندر مصروف ہیں، اور دنیا میں کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اپنے عقیدے پر، اپنے مسلک پر، اپنے فہم اور فکر کے اوپر ہم عمل کرنے میں آزاد ہیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنے مسلک کو لوگوں تک پہنچانے میں آزاد ہیں، تو کیا یہ ملک واقعتاً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، تحفہ اور نعمت نہیں؟ بس ہم نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو آزادی دی، اللہ نے وطن عزیز پاکستان ہم کو دیا۔ چاہیے تھا کہ من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے سارے کے سارے اللہ کی غلامی میں جاتے، اللہ کی بندگی کے اندر چلے جاتے، لیکن اکثر نے کیا کیا کہ آزادی ملنے کے بعد ہم شیطان کی غلامی میں چلے گئے۔ وقت کم ہے، میرے پاس اور بھی واقعات موجود تھے، لیکن میں ان واقعات کو یہاں نہیں بیان کر سکتا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ حضرت بلال وہ کیسے غلامی سے نکلے ہوئے افراد تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی صحابہ کرام، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت جس کو میں نے خطبہ کے آغاز میں تلاوت کیا اور پڑھا ہے، یہ آیت مبارکہ 9ویں پارے کے اندر ہے اور سورۃ الانفال کے اندر ہے۔ آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، یہ ایک آیت کے اندر، ایک آیت میں قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے، اور ہم یہ بات پوری بصیرت سے کرتے ہیں، پورے وثوق سے کرتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسانی طریق کو مختصر اور جامع انداز کے اندر انسانی طریق کو اگر کوئی کتاب انسانوں کے سامنے بیان کرتی اور پیش کرتی ہے تو وہ کتاب صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے انسانی طریق کو مختصر اور جامع انداز میں، شاندار انداز میں انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک آیت کے اندر، سورۃ انفال کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سارا دور نبوی کو، زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ ایک آیت میں، ایک آیت کے اندر 23 سالہ دور نبوت، 23 سالہ دور نبوت کو اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے نا، اذکرو، یاد کرو، اس کے 4 معنی ہوتی ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 یاد کرو، نمبر 2 اس کو یاد رکھو، نمبر 3 اس کو سمجھو، نمبر 4 اس کو آگے بھی پہنچاؤ۔ یاد کرو، یاد رکھو، اس کو سمجھو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے وَاذْكُرُوا، مطلب کیا؟ یاد رکھو،
یاد رکھو، سمجھو، آگے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاؤ۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ دور جب مکہ کی زمین کے اوپر قلیل، تم انتہائی تھوڑی تعداد میں تھے۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ آپ اکیلے تھے۔ وہ تو بعد میں سیدہ خدیجہ ملی رضی اللہ تعالیٰ، جناب ابو بکر ملے، جناب علی ملے، جناب ابو ذر ملے، وغیرہ وغیرہ۔ کہا تم تھوڑے تھے، بس کم تھے؟ نہیں، مستضعفون فی الارض، مکہ کی زمین کے اوپر تم سے کمزور بھی کوئی نہیں تھا۔ یاد رکھو، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تم ڈرتے نہیں تھے کبھی کو تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ حقیقت ہے کہ مکہ کا کوئی بھی سردار کسی بھی مسلمان کو اس کے گھر سے اٹھا کر جا کر اس پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ یہ 3 الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے مکی دور کی پوری نشاندہی کر دی۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر کہا تم تھوڑے بھی تھے، تم کمزور بھی تھے، ہر وقت تم ڈرے رہتے تھے، ابھی کوئی سردار تمہیں گھر سے اٹھائے گا، تم پر ظلم و ستم کرے گا۔ کہا پھر وہ دور آیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں آزادیاں دیں، فآواکم، تمہیں آزادیاں دیں۔ پھر یہ اہل ایمان نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آپ اللہ کی دی اس آزادی کی قدر کرتے ہیں۔ قدر کیسے کی؟ کہ اللہ کی غلامی میں آئے، اللہ کی بندگی کے اندر آئے، سرزمین مدینہ کے اندر پہنچے، وہاں اللہ کے نظام کو نافذ کیا، اللہ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں پھر یاد کرو، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں نے پھر جب تم نے میری دی آزادی کی قدر کی، میری غلامی میں آئے، میری بندگی کے اندر آئے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں پھر وہ طاقت دی کہ دنیا نے تمہاری طاقت کو پھر دیکھا۔ پھر آہستہ آہستہ مدینہ کی سرحدیں پھیلی، پھر بدر کے اندر فتوحات، پھر احزاب اور خندق کے اوپر فتوحات، پھر خیبر کے قلعے کو کاٹا گیا۔ پھر نکلتے نکلتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے اسی شہر مکہ جہاں سے ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، شہر مکہ بھی اللہ نے فتح کی صورت میں اہل ایمان کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فتوحات پہ فتوحات ہوتی گئی، میری مدد آتی گئی، تم طاقت سے طاقتور ہوتے چلے گئے۔ پھر فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت کے ڈھیروں کے ڈھیر لگتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات وہ تمہارے زیر نگی تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے خزانے تمہارے قدموں کے اوپر میں نے ڈھیر کر دیے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، جب اللہ کی دی آزادی کی صحابہ اکرام نے قدر کی کہ اللہ کی غلامی میں آئے، اللہ کی بندگی میں آئے، پھر تاریخ اسلامی نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاروں طرف سے، اوپر سے نیچے سے، اس صحابہ کی جماعت کے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو ہی کھول دیا تھا، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہاں تم نے بھی تو حق ادا کیا نا، کہ میں نے تمہیں اگر مشرکین مکہ کی غلامیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے آزادیاں دیں، تم میری غلامی میں آئے، تم میری بندگی میں آئے، میں نے تم کو پھر وہ سب کچھ دیا، طاقت دی، قوت دی، مدد کی، مال دیا، غلبہ دیا، سب کچھ دیا۔ اور سنو، یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم یاد کرتے رہو کہ اللہ نے بدر میں ہماری مدد کی، آپ یاد کرتے رہیں کہ اللہ نے غار ثور میں میری مدد کی، مجھ کو بچایا، اللہ نے خندق کے موقع کے اوپر ہواؤں کے ذریعے ہماری مدد کی، اللہ نے خیبر کے موقع پر ہماری مدد کی، اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ہماری مدد کی، ہم بھوکے تھے اللہ نے کھانے کے لیے روٹی دی، ہم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اللہ نے دنیا پہ ہم کو غالب کر دیا، ہم محکوم تھے اللہ نے ہم کو حاکم بنا دیا، دنیا پہ ہم کو غلبے ملے، حکومتیں ملی، گورنریاں ملی، سرداریاں ملی، لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں تم میری ایک ایک نعمت کو یاد کر کے میرا شکر ادا کرتے رہو۔ ابھی شکر ادا کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا۔ اللہ نے اس شکر کے لیے ایک مستقل صورت ہی نازل کر دی۔
ایک سورت نازل کر دی ہے، تو وہ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن کمال ہے. اور بتایا کہ اب شکر کیسے ادا کرنا ہے اس نعمت کا. وہ سورت مبارکہ کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھ لو، یہی سرزمین مکہ تھی اور صفا کی پہاڑی پہ آپ اکیلے تھے. چچا نے آپ کی گستاخیاں کی، گالیاں دی، کوئی ماننے والا نہیں تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب دیکھو اللہ کی مدد آ چکی. والفتح، اب تمہیں اللہ نے فتح دے دی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے، گروہوں کے گروہ، علاقوں کے علاقے، فوج در فوج اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے اوپر اب آپ کو شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اب کچھ سمجھ آیا کہ آزادی کی قدر کیسے کرنا تھی؟ اللہ نے اگر ہم کو غلامی سے نجات دی تھی نا، انگریز سے، ہندو سے، نہ جانے کس کس سے، پھر ہم سب کو چاہیے تھا سیدھا اللہ کی غلامی میں چلے جاتے. لیکن اکثریت گئے ہیں الحمدللہ، ہماری اسلاف گئے تھے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اللہ کی غلامی میں گئے تھے، بہت کچھ انہوں نے کیا، لیکن ہم بھول گئے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو آزادی کی نعمت ہے، یہ جو ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کی صورت میں اللہ نے ہم کو دی ہے، اس وطن عزیز پاکستان کی قدر کریں، اس آزادی کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اور اس کی بندگی کے اندر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے، ذرا مجھے بتا دیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے. پہلی بات ہم نے یہ سیکھی اور یہ سمجھی
کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہر نعمت کے اوپر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ہر حال کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کریں۔ میں ایک بات کرتا ہوں اور یہ بات انشاءاللہ بالکل حق اور سچ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی شخص، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، اگر کوئی ایک شخص اس دنیا کے اندر آنے والے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو ہم پابند ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آزادی بھی ایک نعمت ہے۔ اب آزادی کی جو نعمت ہے اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد سے، کسی ملک سے کسی کو آزادی دے تو سیدھا کس کی غلامی میں جانا چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کی بندگی میں۔ جب کوئی فرد انفرادی اعتبار سے، جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے اللہ کی غلامی اور بندگی میں چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کے دروازے اس فرد اور قوم کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس، جن احباب نے سوال پوچھنا ہے بعد میں رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہم تسلی بخش جواب ان کو دے دیں گے۔ وقت کی قلت کے باعث سوالوں کے جواب کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ احباب بعد میں مل لیا کریں، انشاءاللہ جس چیز کا علم ہوگا ضرور ان کو بتایا جائے گا۔ مختصر اس کا جواب یہی ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ وراثت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کسی کو زیب نہیں کہ اس کا حق مارے اور اس کی حق تلفی کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو یاد رکھے وہ مجرم ہے، دنیا کے اندر بھی وہ مجرم ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مرا اور حق واپس کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن تو اس انسان کی بڑی ہی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز ہم کو ملا ہے، اللہ ہمیں اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ملک پاکستان کے چپے چپے، کونے کونے، قطرے قطرے، ذرے ذرے، اللہ ایک ایک کونے کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ ہمارے آبا کا ملک ہے، اللہ یہ ہمارا وطن ہے، اللہ ہماری نسلوں نے اس وطن کے اندر آباد ہونا ہے۔ اللہ ہم اپنے اس ملک کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ اللہ آنے والے وقت کے اندر اللہ اسی ملک پاکستان سے اسلام کے غلبے کا کام لے لے، دنیا کے غلبے کا کام لے لے۔ اللہ ہمارے بچوں سے، ہماری نسلوں سے اللہ اس ملک کے اندر جو پیدا ہوں، اللہ دین کے غلبے کا کام لے لے۔ اللہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ ہر وہ آنکھ اللہ جو میلی نگاہ سے اس ملک کو دیکھے، اللہ اس نگاہ کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو سکم ہمارے اندر موجود ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ ایک بھی کر دے اور نیک بھی کر دے۔ اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے نوجوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرما، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ بڑے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ بڑے لوگ ہیں جو گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، نفرتوں کا ایک بازار ہے۔ اللہ جہاں نفرتیں ہیں وہاں محبتیں پیدا کر دے، اللہ جہاں دوریاں ہیں وہاں قربتیں پیدا کر دے، اللہ جہاں دوریاں ہیں وہاں قربتیں پیدا کر دے، اللہ جہاں لوگ ناراض ہیں اللہ سب کو راضی کر دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہم سب
سب کے گھروں کے اوپر برکات کا نزول فرما، اللہ ہم سب کی اولاد، آل اولاد، مال جان، سب چیزوں کے اوپر اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ برکات کا نزول فرما، اللہ ساری کائنات کے، جمیع کائنات کے ایمان والے، توحید والے جو فوت ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور باغیچے بنا دے، اللہ سب کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما، اے اللہ زندگی دینا ہم سب کو اللہ ہدایت والی، سعادت والی، نیکی والی، تقوی والی، ایمان والی زندگی دینا، اے اللہ موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔